آج میں اور آپ اپنے رب کی پروردگار کی معبود اور مشہور کی دی ہوئی توفیق سے آج کی اس بابرکت مجلس میں شریک ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی یہ حاضری، میرا اور آپ کا یہ جمع ہونا، یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ایسے قبول و منظور فرمائے ماضی کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے ماضی کے گزشتہ کیے ہوئے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمارے لیے آج کی یہ مجلس باعث رحمت بنا دے، باعث راحت بنا دے، باعث صحت بنا دے، باعث عافیت بنا دے، اور دارین کی عافیتوں کا ذریعہ بنا دے، اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے، اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذریعہ بنا دے، اپنے حبیب پاک کی مقدس مطہر پاکیزہ جماعت حضرات صحابہ کرام کی محبت کا ذریعہ بنا دے، آپ کی مقدس جماعت اور مقدس گھرانہ اہل بیت کی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اپنے نیک بندوں اولیاء کرام کی محبت کا ذریعہ بنا دے، بزرگان دین کی محبت کا ذریعہ بنا دے، مسلمان اہل اسلام کی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خانقاہ جہاں اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ سکھایا جاتا ہے، فرمایا جہاں انسان کے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، فرمایا یہ عشق کی دکان ہے، یہ عشق کی دکان ہے جہاں محبت کی جام پلائی جاتی ہے، جہاں محبت کی جام پلائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہیں اہل محبت کہا جاتا ہے، اہل خانقاہ کو اہل محبت اور اہل دل کہا جاتا ہے، جن کے دل اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اور حبیب پاک سے تعلق رکھنے والی جماعت، گھرانہ ہو یا جماعت ہو، ان سے محبت کرنے والوں کو اہل محبت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے مولانا صلاح الدین صاحب آپ کے سامنے تفصیلی بات اور تفصیلی بیان فرما رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قربانیاں دی ہے، الحمدللہ، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے، تب جا کے یہ دین اسلام، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا عظیم کلمہ، یہ عظیم نعمت، عظیم دولت ہمیں ان عظیم ہستیوں کی قربانی کی بدولت ملی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے حضرات صحابہ کرام نبی کے در والوں کو کہا جاتا ہے، حضرات اہل بیت نبی کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ ہم نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کے گھر والوں کی بھی غلام ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں سب کی غلامی نصیب فرما دے، سب کی محبت میں عطا فرما۔ اور یاد رکھیے ان ہستیوں نے، ان مبارک ہستیوں نے ہمیں کیا پیغام دیا، انہوں نے ہمیں کیا مشن دیا ہے، کیا پروگرام دیا۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کا در بتایا ہے، انہوں نے ہمیں ایک اللہ کا در بتایا۔ اللہ، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بنی، تابعین و صحابہ پہ جب بنی، گر کے سجدے میں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی،
سجدے میں سب نے یہی عرض کی، کیا عرض کی؟ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سر کہو اللہ، محبت سے کہو اللہ، پیار سے کہو اللہ، دل سے کہو اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ، اللہ اکبر۔ اسی کو مانو، اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو اہل محبت بنا دے، ہم سب کو اہل محبت بنا دے۔ اللہ جو اہل محبت ہے خدایا ہمیں ان کی غلامی میں قبول فرما دے۔ اللہ اسی کو مانو، اسی کو چاہو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت۔ وہ سرخ روح ہوگا آخرت میں جو دل میں اس کو بسا رہا ہے۔ اللہ، وہ سرخ روح ہوگا آخرت میں جو دل میں اس کو بسا رہا ہے۔ اللہ، یقیناً اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، بڑی رحیم ذات ہے۔ ان مقدس ہستیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں اسی کا در بتایا ہے، اسی کا در بتایا۔ مشکل کشا اکیلے اللہ کی ذات۔ یاد رکھیے، عالم الغیب اللہ، اللہ، حاجت روا اللہ کی ذات، معبود مسجود اللہ کی ذات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسا عظیم ذات ہے، وہ کیسے عظیم ذات ہے۔ ساری کائنات چاہے وہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، وہ چاہے ساری کائنات نہ چاہے وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ عقیدہ یہ بنانا ہے کہ اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، کائنات میں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بزرگان دین، مشائخ اعظام نے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، 3 کاموں کی وصیت کی ہے، جن میں سے ایک کام وہ کیا ہے؟ نہیں کرنے کا ہے۔ انسان ایک کام نہ کرے، دوسرا کام وہ کم کرنے کا ہے، دوسرا کام کم کرے، تیسرا کام فرمایا وہ غور کرے، زیادہ کرے۔ پہلا کام جو نہیں کرنے کا ہے وہ کیا کام ہے؟ فرمایا انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کرے۔ انسان اپنے علم اور ارادے سے قصداً اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ دوسرا کام جو کم کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ کھانا ہے لیکن کم کھانا، پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کم کھانے سے کیا ہوگا؟ تازگی آئے گی، صحت میں نشاط اور صحت میں تازگی، سکون آئے۔ اللہ۔ تیسرا کام جو زیادہ کرنے کا ہے وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف کثرت سے بھیجیے اور تلاوت کلام پاک کثرت سے کیجیے۔ استغفار، جتنے بھی نیک اعمال ہے وہ کثرت سے کرنا ہے۔
فرمایا یاد رکھیے جب انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا ترک کر دیتا ہے اس انسان کی روح سلامت ہوتی ہے، اس انسان کی روح سلامت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے دوسرا کام، جب انسان کم کھانا شروع کر دے تو اس کی صحت سلامت ہو جاتی ہے۔ پہلے کام کے بدلے انسان کی روح سلامت ہوتی ہے، دوسرے کام کے بدلے انسان کی صحت سلامت ہوتی ہے۔ تیسرا کام، کثرت سے ذکر اللہ، کثرت سے درود پاک کا اہتمام ہو، تلاوت کلام پاک، استغفار کا اہتمام ہو، گناہوں سے اجتناب ہو۔ فرمایا اس کے بدلے انسان کا دین سلامت ہو جاتا ہے، انسان کا دین وہ سلامت ہو جاتا ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تین کام، ایک کام زیادہ کرنے کا، ایک کام کم کرنے کا، ایک کام نہیں کرنے کا، اللہ ہمیں ان تمام کاموں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے یہ کام بتائے گئے اس طریقے سے اس کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی محبت بھی عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرات اہل بیت اعظام اور اللہ کی جتنے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہے جن کے صدقے ہمیں یہ دین ملا ہے، اللہ ان سب کی محبت سے، اللہ ہم سب کی محبت اور ہم سب کے دلوں کو اللہ ان سب کی عظیم محبتوں سے سرشار فرمائے، اور اللہ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ ہمیں اپنے ذکر فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، آخر میں بیان بھی فرمائیں گے اور پھر ذکر اور مراقبہ فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں غلط دانی کی توفیق عطا فرمائے۔